بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بقیہ سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ مال و دولت کی نعمت عطا نہ کرے، تو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، یعنی جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دے تو سخاوت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے یا سخاوت کی زندگی گزارنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت کی نعمت سے نوازیں تو اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، خود کی ذات پر بھی خرچ کریں اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے۔ رشک یعنی کسی کی خوبی یا خوش بختی کو دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبی اور خوش بختی عطا کرے، یہ نیت کرنا رشک کہلاتا ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا اور وہ اس کو حلال طریقے سے حلال جگہوں پر صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا، یعنی وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اور دانائی کی دولت سے نوازا ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یعنی لوگوں میں انصاف قائم کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں درس دیتا ہے۔ ان دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے۔ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی بہترین مثال سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے کبھی بھی کوئی سائل یعنی دریافت کرنے والا، سوال کرنے والا، حاجت بتانے والا خالی ہاتھ نہ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی، یعنی حلال کی گئی، اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت کیا، سوال کیا، یعنی پوچھا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا یہ دستی باقی بچی ہے۔ دستی یعنی بکری کی ران کا بچا ہوا کچھ حصہ یا بکری کی ران یعنی ٹانگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہی در حقیقت کام آنے والا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا وہی آخرت میں ہمارے کام آئے گا، اور دراصل در حقیقت یہی بہترین عمل ہے۔ اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا سارا سامان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دینا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا تھا، یعنی مالدار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مال و دولت عطا کیا تھا کہ لوگ آپ کو غنی کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سخاوت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، لیکن ایک واقعہ جس کا ذکر میں یہاں پر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بئر رومہ کے بارے میں۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر
پینے کے صاف پانی کی قلت تھی، جبکہ ہجرت کر کے آنے والے مسلمان مکہ مکرمہ میں آب زمزم پینے کے عادی تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک ہی صاف پانی کا کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی مسلمانوں کو بڑے مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر رومہ بتایا جاتا ہے۔ ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو جب پانی کے حصول میں تنگی محسوس ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسئلے سے آگاہ کیا اور یہودی کے مہنگے داموں پانی بیچنے کی شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک چشمہ عطا کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں خریدنے کا فیصلہ کیا۔ یہودی نے کنواں بیچنے سے انکار کر دیا کیونکہ کنواں اس کے لیے منافع بخش کمائی کا ذریعہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے سامنے تدبیر رکھی کہ آدھا کنواں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دے۔ یہودی نے یہ پیشکش قبول کر لی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی کے درمیان طے پایا کہ ایک دن کنویں کا پانی یہودی کے زیر استعمال رہے گا اور دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری پر کنویں کا پانی بغیر قیمت کی ادائیگی کے مسلمانوں کو بھرنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح تمام مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن ضرورت کا پانی جمع کر لیتے اور یہودی کی باری کے دن اس سے کوئی بھی پانی نہ خریدتا۔ یہودی کو جب نقصان ہوا تو اس نے سارا کنواں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کرنے کی پیشکش کی، جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا اور یوں سارا کنواں خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔ سخاوت کے معاشرتی فوائد۔ سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے، یعنی سخاوت جو ہے ایک اچھی عادت ہے، اور جب کوئی انسان اچھی عادت کو اپناتا ہے تو اس کے کردار میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر دل عزیز انسان بن جاتا ہے اور دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، یعنی دولت کی لالچ دل میں نہیں رہتی۔ قلبی طہارت و پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دلی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹاتے ہیں۔ امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی امیر اور غریب کے درمیان جو ہے وہ محبت اور عزت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ جب پروان چڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو نہ صرف معاشرتی طور پر مضبوط ہوتا ہے بلکہ وہ معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے، یعنی سخاوت کی صفت کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو ہے مال و دولت وہ معاشرے کے چند افراد کے پاس ہی جمع شدہ ہو کر نہیں رہ جاتی بلکہ غریبوں تک بھی پہنچتی ہے، اور اس طرح سے معاشرے میں دولت کا ایک متوازن نظام جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دولت عطا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے بروز قیامت دریافت کریں گے، سوال کریں گے کہ ہم نے اس کی امانت کو کس طرح سے خرچ کیا۔ جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے ارد گرد مستحق نادار اور یتیم بچوں کا خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ یعنی کہ ایک کامیاب معاشرہ بن کر اقوام عالم پوری دنیا کی جو قومیں ہیں ان کے سامنے ابھرے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بے جا خرچ کرنے سے پرہیز کریں، بخل سے کام نہ لیں۔ وہ شخص جو اپنی ضروریات پر اور دوسروں پر بے جا خرچ کرے فضول خرچ کہلاتا ہے، اور اس کے برعکس وہ شخص جو نہ اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرے اور نہ ہی ضرورت مندوں کو دے ایسا شخص بخیل اور کنجوس کہلاتا ہے۔ اسلام نے فضول خرچی یعنی دولت کو ایسے خرچ کرنا کہ وہ دکھاوے اور نمود و نمائش کا سبب بنے اور کنجوسی دونوں سے منع فرمایا ہے، اور میانہ روی درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی نہ ہی زیادہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی زیادہ کنجوسی سے کام لیا جائے بلکہ درمیانی راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے اور خود کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبق کے مطالعہ کے دوران آپ کو ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں۔ آپ ان سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے اور یاد کریں گے۔ سوال نمبر 1، فضول خرچ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال خرچ کیا؟ سوال نمبر 3، غنی کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ نام بتائیں۔ سخاوت کے معاشرتی فوائد لکھیں۔ سوال نمبر 4۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کو یاد کیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔